کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی رات آتی ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ عبادت کے باوجود بھی معاف نہیں ہوتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات کی اصل کامیابی نفلوں کی تعداد میں نہیں بلکہ دل کی حالت میں ہے؟ آج ہم بات کریں گے شب برات کی، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں، بغیر مبالغے، بغیر بدعت اور بغیر جذباتی کہانیوں کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج ہم جس مبارک رات کا ذکر کر رہے ہیں، عوام میں اسے شب برات کہا جاتا ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کہا جاتا ہے لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ آج کی یہ گفتگو نہ افراد پر ہوگی نہ تفرید پر ہوگی، بلکہ اہل سنت والجماعت کے معتدل اور محتاط موقف کے مطابق ہوگی۔ برات، سب سے پہلے ایک اہم علمی بات سمجھ لیجئے۔ لفظ برات عربی زبان کا خالص لفظ ہے۔ یہ عربی مادہ با، را اور حمزہ سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہیں نجات پانا، گناہوں سے خلاصی ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ۔ رات کا شرعی مقام کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس رات کا نام لے کر ذکر نہیں آیا، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سی فضیلت والی چیزیں احادیث سے ثابت ہوتی ہے، اور شب برات کی فضیلت بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں لیلۃ القدر مراد ہے، البتہ بعض تابعین جیسے حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ نے اسے نصف شعبان سے بھی جوڑا ہے۔ فی لیلۃ مبارکۃ سے نصف شعبان مراد لیا ہے۔ چونکہ اختلافی بات ہے، اس لیے ہم اصل بنیاد احادیث کو بناتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے لوگوں کے۔ مغفرت سے محروم لوگ، ذرا غور کیجئے، اگر ہمارے دل میں کینہ، کسی کے لیے نفرت، حسد ہے تو عبادت کے باوجود ہم محروم رہ سکتے ہیں۔ یہ رات صرف سجدوں کی نہیں ہے، دل صاف کرنے کی رات ہے۔ اس رات کے ثابت اعمال یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس رات کو کیا کریں؟ نفل عبادت کریں، اکیلے میں جتنی توفیق ہو، بغیر کسی مخصوص تعداد کے۔ اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے اور پوری امت کے لیے دعا کرے، سچی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اگلے دن شعبان کے نفلی روزے رکھیں۔ یہ بھی ثابت ہے۔ محترم سامعین، دین میں نیت کافی نہیں ہے، صرف عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ 100 رکعت نماز، مخصوص صورتیں، آتش بازی، چراغاں، ان سب کا کوئی صحیح ثبوت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ شب برات امید کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، لیکن صرف سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ آخر میں دعا ہے اے اللہ ہمیں اس رات کی برکتوں سے محروم نہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک فرما، اور ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین.